بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں۔ چرخ نادرہ کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و سامان سے سجائے کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ سیاہ گان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشمے براہ تھے۔ چرخ کہن مدتاہ دراز سے اسی صبح جان نواز کے لیے لیل النہار کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ کارکنان قضا و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں اور ماہ خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابرو باد کی درستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم علیہ السلام، جمال یوسف علیہ السلام، معجزت ترازی موسیٰ علیہ السلام، جان نوازی مسیح علیہ السلام، سب اسی لیے تھے کہ یہ متاع ہائے گراں اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی صبح جان نواز، وہی ساعت سمایوں، وہی دور فرخ فال ہے۔ ارباب سیر اپنی محدود پیرار بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگر سے گر گئے، آتش قدا فارس بجھ گیا، دریائے ساو خشک ہو گیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم شوکت روم، اوج چین کے کیسر ہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں بلکہ حجیم شر، آتش قدا کفر، آذر قدا گمراہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، نصرانیت کے اوراق خزائے دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئی، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا۔ یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، عزت و جلال ہوا۔ اللہم صلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور حیات دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول روز دوشمہ مطابق 20 اپریل 571 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ محمود فلکی نے جو استدلال کیا ہے وہ کئی صفحوں میں آیا ہے اور اس میں کئی وضاحتیں دی گئی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے روسا اور شرفا شیرخوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے، اور یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھی۔ شرفائے عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پائے تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسریٰ و کیسر کی ہمسری کی، تاہم ان کے بچے صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں پلتے تھے۔
ولید بن عبد الملک خاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بنو امیہ میں صرف ولید ہی ایک شخص تھا جو عربی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ غرض جو ذکر کیا اس بنا پر سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھی اور شرفائے شہر اپنے شیر خوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے موافق حضور علیہ السلام کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی اور اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، لیکن خالی ہاتھ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے حضرت آمنہ کی درخواست قبول کی اور حضور علیہ السلام کو لے کر گئی، اور ان کی صاحبزادی تھی جن کا نام شیمہ تھا۔ ان کو حضور علیہ السلام سے بہت انس تھا، وہی آپ علیہ السلام کو کھلایا کرتی تھی۔ 2 برس کے بعد حلیمہ سعدیہ آپ علیہ السلام کو مکہ میں لائی اور آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا، لیکن چونکہ اس زمانے میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ۔ چنانچہ دوبارہ گھر میں لائی، اور اس میں اختلاف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کتنے برس تک رہے۔ تو اس حوالے سے ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ حوازن کا قبیلہ فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے، اور بنی سعد حوازن ہی کے قبیلے کو کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کو بے انتہا محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ یہ دلچسپ واقعات مزید آگے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس پر مزید ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور اس مبارک مہینے میں، عید میلاد النبی کے مہینے میں، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔